السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کا سورہ فاتحہ کا تفسیر مکمل ہوا۔ آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ آخر کیوں کہا جاتا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں گائے کا واقعہ بیان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم گائے ذبح کرو۔ وہ واقعہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں۔ اسی مناسبت سے اصل میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو، گائے کا واقعہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، سورۃ البقرہ کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم لوگ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں شیاطین اور جنات کا بصیرہ نہیں ہوگا اور شیاطین اس گھر سے بھاگ جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ معمول بنائیں اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے کا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ جو سورۃ البقرہ پڑھے گا اور سورہ آل عمران پڑھے گا، یہ دونوں سورتیں کل قیامت کے دن اتنی تپش کا عالم ہوگا، اتنی سمجھیے اتنی گرمی ہوگی، سورج سر پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ یہ دو سورتیں کل قیامت کے دن سایبان کے شکل میں اس پڑھنے والے کے سر کے اوپر ہوں گے اور اسے سورج کی تپش سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ اس کی فضیلت ہے سورۃ البقرہ کی اور سورہ آل عمران کی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کا تذکرہ کیا۔ شروع میں آپ پڑھیں گے توحید، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسالت کا تذکرہ کیا، آخرت کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، چونکہ لوگوں کے 3 کیٹیگری ہوتے ہیں، مومن، کافر، منافق، اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ رکوع میں مومن، کافر، منافق کے بارے میں تذکرہ کیا ہے اور منافق کے بارے میں بتایا ہے یہ کیسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی مثالیں دی ہیں۔ اور اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے تخلیق کا واقعہ بتایا ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ اور اس واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ انسان کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے طویل گفتگو فرمائی ہے، یعنی ان سے خطاب کیا ہے، بہت طویل یعنی مسلسل کیا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے آگے بہت دیر تک بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتائے گا۔ پھر بنی اسرائیل نے جو ناشکریہ کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اتنی نعمتیں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا ہے، کیونکہ بت پرست بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانا کرتے تھے۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانا کرتے تھے۔ اسی طرح جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں یہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانا کرتے تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتا کر انہیں یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام تمام باطل دینوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے اور وہ توحید پرست تھے، اس لیے ان کا واقعہ سنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس سورہ میں اسی کے ضمن میں جو بیت اللہ کی تعمیر ہے اس کا بھی واقعہ بتایا گیا ہے کہ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بیت اللہ کی دیواریں کو اٹھایا، اور پھر بیت اللہ کے تعلق سے یہ جو یہودی اعتراض کیا کرتے تھے اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے سیکنڈ پارے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بہت سارے احکامات دیے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات سے لے کر معاشرت اور اسی طرح زندگی کیسے گزارنی ہے، خاندانی نظام اور حکمرانی کے امور، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں پر روشنی ڈالا ہے اس سورہ میں۔ میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس سورہ کا ہم لوگ آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورہ اسٹارٹ ہوتا ہے الف لام میم۔
الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات قرآن میں بہت جگہوں پر آئے ہیں، جیسے آپ لوگ ان حروف کو پڑھتے ہوں گے، حا میم، الف لام میم صاد، یہ الگ الگ حروف پڑھے جاتے ہیں اور انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور صحیح قول کے مطابق جو صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین، جو جمہور صحابہ ہیں اور تابعین ہیں، ان کا صحیح قول یہی ہے کہ یہ جو الف لام میم اور یہ اس طرح کے جو حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کا صحیح علم اور ان کا صحیح مفہوم صرف اللہ ہی تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان حروف مقطعات کے تحت بحث نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ہمیں نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ان کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا معنی بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مفہوم بھی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور نہ ان آیات سے، ان حروف مقطعات سے کوئی مسئلہ نکل رہا ہوتا ہے، نہ کوئی ایمان کا عقیدہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، نہ کوئی عمل کا پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم ان حروف مقطعات کے تحت بحث نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور یہی صحیح ہے، ان حروف مقطعات کے تحت بحث نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کا معنی تلاش کرتے ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، ابھی متشابہات میں سے بہت کچھ آنے والی ہیں آگے۔ قرآن نے کہا ہے کہ قرآن میں دو قسم کا آیات ہے، ایک محکمات ہے، ایک متشابہات ہے۔ محکمات جن کا مطلب واضح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے سے منع کیا، چوری کرنے سے منع کیا، سود کھانے سے منع کیا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ محکمات ہے، ان سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ لیکن کچھ متشابہات ہوتے ہیں، متشابہات مطلب جن کا معنی نہیں پتہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ معنی تو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے لیکن ان کا مفہوم نہیں پتہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، یہاں تو ید اللہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ید مطلب ہاتھ، اور ید اللہ یعنی مضاف الیہ ہے، اللہ کا ہاتھ، لیکن ان کا مفہوم کیا ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں محکمات والی آیات سے پتہ چلتا ہے جو قرآن میں ہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ کی طرف نسبت کریں اور نعوذ باللہ نقل کفر، اور ہم ایسا سمجھے کہ اللہ کے پاس ہمارے ہی طرح کے ہاتھ ہے، تو پھر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ محکمات والی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی متشابہات کو اگر سالو بھی کرنا ہوگا نا تو ہم محکمات کی روشنی میں سالو کریں گے۔ تو یہ تو متشابہات جس کا مطلب پتہ تھا ہمیں لیکن اس کا مفہوم نہیں پتہ تھا۔ ایک متشابہات وہ ہوتا ہے جس کا نہ معنی پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی مفہوم پتہ ہوتا ہے، جیسے الف لام میم حا میم، ان کا معنی بھی ہمیں نہیں پتہ ہے اور مفہوم بھی نہیں پتہ، لیکن بہرحال ان کے تلاوت پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے، اور تینوں پر 3 ہے نا، تو 3 کو پڑھنے پر 3 اجر اور 1 اجر 10 کے برابر، اس لیے آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کا معنی مفہوم نہیں پتہ ہے پھر بھی ان کو تلاوت کرنے پر کیا ملتا ہے؟ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ حروف مقطعات کے تحت کچھ بحث تھی، آپ انہیں اپنے ذہن میں نوٹ کر لے، ذہن میں بیٹھا لے، بہت ضروری یہ بحث تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب، الف لام ہے، میں نے بتایا تھا الف لام کسی بھی چیز کو خاص بنانے کے لیے آتا ہے۔ کتاب سے کوئی کتاب مراد ہے، لیکن الکتاب یعنی خاص کتاب، یعنی یہ قرآن مجید، ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں تم لوگوں کو، جو بھی احکامات دینے جا رہا ہوں، جو بھی قصہ پیغمبروں کا سنانے جا رہا ہوں، جو کچھ بھی بتانے جا رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے۔ دیکھیں انسان اگر کوئی بات لکھتا ہے تو اس کا ہو سکتا ہے جو وہ علم کے بیس پر بول رہا ہے، جو وہ تھاٹ کے بیس پر بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کہیں وہ علم غلط ہو۔ جیسے کوئی کتاب میں غلط چیز چھپ جاتا ہے اور وہ انسان، کوئی دوسرا انسان اس کو نقل کر رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ علم غلط ہو۔ اور دوسری بات ہے کہ کوئی انسان جب بات کرتا ہے تو اس کو مکمل علم نہیں رہتا ہے، اس کا علم محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم بھی یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، غلط ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم بھی مکمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس علم کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے۔ اس لیے اگر اب اللہ تعالیٰ اب بات کر رہا ہے
تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا علم مکمل اور علم یقینی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی آگے بتائے گا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شک و شبہ کرتا ہے تو اس کے عقل میں فتور ہے، اس کے عقل میں کمی ہے، اس کی عقل سمجھ نہیں پا رہی ہے اللہ کی باتوں کو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیں، اول تو ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، چونکہ قرآن صرف مومنین کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام جہان والوں کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا ڈرنے والوں کا۔ وجہ یہ ہے کہ کافر بھی اس کلام کو سنتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ دنیا کی مستیوں میں لگا ہوا ہے اور دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، لیکن جو مومنین ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا، تم نے ویسا کیوں نہیں کیا۔ یہ ڈرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ہدایت ہے، یعنی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہ جب پڑھیں گے اس کتاب کو تو اپنے لیے گائیڈنس تلاش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے۔ لیکن جہاں تک رہی بات کفار کی، وہ اس پر غور ہی نہیں کریں گے اور ڈریں گے بھی نہیں، اس لیے ان کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں ہوگی۔ وہ اس کتاب کو پڑھ کر سیدھا راستہ حاصل نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومنین کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مومنین کی اب صفات بیان کر رہا ہے۔ مومنین کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، صرف مانتے نہیں ہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں۔ یعنی یقین کے ساتھ ایک تو ہوتے ہیں وہ کافر جو کہتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا جان تھے ابو طالب، انہوں نے تصدیق کیا تھا کہ جو میرا بھتیجا ہے وہ سچا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا، دل سے مانا نہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس لیے ان کا شمار ایمان والوں میں نہیں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا ایمان کے لیے صرف یہ جان لینا ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور قرآن سچا ہے، بلکہ دل سے یقین رکھنا، دل سے مان لینا، اس کو فالو کرنا، یہ ایمان کا مطلب ہے۔ اور غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر چھپی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں، جس کا آپ کا حواس، جو آپ کے حواس ہیں ان تک نہ پہنچ پائے۔ یعنی انسان کے حواس کیا ہیں؟ اس کی آواز ہے، یعنی منہ ہے جو زبان سے وہ بولتا ہے، اسی طرح سننا ہے، کان ہے، ناک ہے جس سے سونگھتا ہے، آنکھ ہے دیکھتا ہے۔ غیب کی چیزوں کو ان حواس سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، ان حواس سے احساس نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ غیب کہلاتی ہیں۔ جیسے انسان اپنی آنکھ سے جنت جہنم نہیں دیکھ سکتا، اپنے کان سے وہ چیزیں نہیں سن سکتا جو غیب کی ہیں، جیسے فرشتوں کی آواز اور اللہ تعالیٰ کیا کیا فرشتوں سے کلام کرتا ہے، یہ سب نہیں سن سکتا ہے انسان، کیونکہ انسان کے یہ حواس وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی نہ یہ کان سے ایسی کچھ غیبی چیز سنتے ہیں، نہ آنکھ سے ایسی غیبی چیز کوئی دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو انہوں نے سنا ہے جو قرآن مجید ہے۔ اس کو جب سنا ہے تو جو قرآن مجید بتاتا ہے اس پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔